کہیں جیل کی دیواروں میں ڈاکٹرز کی گھنٹی بجی ہے تو کہیں سیاسی بیان بازی نے نئی بحث چھیڑ دی ہے، کہیں پارلیمنٹ میں بڑے فیصلوں کی کوشش اور کہیں دنیا کے ایک کونے میں زندگی اور تعلیم کا چراغ بجھانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ یہ ہیں ناظرین آج کی چند اہم خبریں۔ سلام ناظرین، پبلک پارلیمنٹ اسکرین پر آپ کو خوش آمدید اور میں آپ کا ہوسٹ تبسم رضا۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی آج طبیعت ناساز پائی گئی، جس کی وجہ سے اڈیالہ جیل میں ایک خاص ہلچل دیکھی گئی جب ٹیمز ہسپتال کی 4 رکنی ٹیم بانی پی ٹی آئی عمران خان کا طبی معائنہ کرنے پہنچی۔ عمران خان صاحب کی طبیعت اچانک ایسی بگڑ گئی کہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کو جیل بلانا پڑا۔ ٹیم میں ENT اسپیشلسٹ ڈاکٹر الطاف حسین، ڈینٹل اسپیشلسٹ ڈاکٹر عمر فاروق، ڈاکٹر محمد علی عارف اور ڈاکٹر عامر سلیم شامل تھے۔ یہ وہی ڈاکٹرز ہیں جنہیں عام قیدیوں کے لیے اس طرح جیل تک نہیں بلایا جاتا۔ رپورٹ پیمز اسپتال کو اس کے بعد بھیجی گئی، لیکن اس معائنے کے پیچھے کی سیاست ابھی زیر بحث ہے۔ کیا یہ صرف ایک میڈیکل ایشو تھا یا اس کے پیچھے آنے والے دنوں کی کوئی نئی کہانی چھپی ہے؟ تو ناظرین، یہ تھی خبر آج عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ اس کے بعد آتے ہیں سیاست کے محاذ پر، جہاں سینیٹر فیصل وابڈا نے ایک بار پھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کارکردگی پر کھل کر تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ کاش پاکستان کے پاس کبھی کوئی جمہوری لیڈر بھی ایسا ہوتا۔ ان کے مطابق بھارت کو جنگ میں شکست دینا، امریکی ٹیرف کا سامنا کرنا اور کل عدم BLA پر امریکی پابندی لگوانا، یہ سب فیلڈ مارشل کی بڑی کامیابیاں ہیں۔ یہ بیان ایسے وقت میں آیا جب پاکستان کے اندرونی سیاسی حالات کشیدہ ہیں اور عسکری اور سیاسی تعلقات پر مسلسل بحث جاری ہے۔ فیصل وابڈا کے الفاظ نے واضح کر دیا کہ وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور سیکیورٹی پالیسی میں فوجی کردار کو سب سے مؤثر سمجھتے ہیں۔ تیسری جانب آج پارلیمنٹ کی راہداریوں میں بھی خاصا شور رہا جب PTI نے سینٹ کی نشستیں 96 سے بڑھا کر 113 کرنے کا بل قومی اسمبلی میں پیش کیا۔ بل میں خواتین، ٹیکنوکریٹ اور اقلیتی نشستوں میں بھی اضافہ کرنے کی تجویز دی گئی۔ یہ صرف ایک عددی تبدیلی نہیں بلکہ مستقبل کی سیاسی بساط کا ایک نیا خاکہ ہے۔ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو صوبوں اور جماعتوں کی نمائندگی کا توازن بالکل بدل سکتا ہے اور سینٹ میں فیصلے کرنے کی گیم میں بھی نئے کھلاڑی زیادہ اثر و رسوخ حاصل کر سکیں گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ قدم عوامی نمائندگی بڑھانے کے لیے ہے یا سیاسی اثر بڑھانے کا ایک اور طریقہ ہے؟ اور آخر میں چلتے ہیں غزہ، جہاں زندگی اور تعلیم دونوں ایک ہی ملبے میں دفن ہو رہے ہیں۔ 26 سالہ مہا علی کبھی صحافی بننا چاہتی تھی، مگر آج وہ صرف کھانے کی تلاش میں ہے۔ اس کے خواب، اس کی یونیورسٹی سب مٹی ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق 97% تعلیمی ادارے یا تو مکمل تباہ ہو چکے ہیں یا شدید متاثر ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی بمباری نے نہ صرف عمارتیں گرائی بلکہ ایک پوری نسل کے خواب چرا لیے۔ وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ یہ صرف اسکولوں کی تباہی نہیں بلکہ ایک نسل کے مستقبل کو ختم کرنے کی منظم کوشش ہے، اور ہم امت مسلمہ کے لوگ صرف تصویریں دیکھ کر افسوس کرتے ہیں، مگر ہماری خاموشی ہی دشمن کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ وقت ہے دنیا کو بتایا جائے کہ غزہ کا مسئلہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، اور جب تک ہم خاموش رہیں گے تب تک یہ تباہی جاری رہے گی۔ تو ناظرین، آج کی چند ایک اہم خبریں تھیں۔ جیل سے عدالت تک، ایوان سے جنگ زدہ غزہ تک، ایک ہی دن میں سیاست، طاقت اور قانون اور انسانیت کے کتنے رنگ بدلتے ہیں۔ یاد رکھیں، خبروں کو صرف سننا نہیں، سمجھنا اور ان پر سوچنا بھی ضروری ہے۔